گھروں کی باتیں ہیں، ہم کہے یہ امانت ہمیں اساتذہ نے ہم تک پہنچائی اور یہ امانت ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ زندگی باقی رہی آپ کے پاس یہ امانت ہم پہنچا رہے ہیں۔ آپ یہ امانت اپنے بچوں کو انشاءاللہ آپ جب پڑھ جائیں گے، آپ اپنے بچوں کو یعنی طلباء کو، شاگردوں کو آپ آگے یعنی ان کو بتائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو دیکھیں آج کا ہمارا ٹاپک یہ ہے کہ والدین کی خدمت اور ان کی اطاعت کے بارے میں۔ دیکھیں جو بچہ سمجھدار ہوتا ہے، لائق ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے محسن کو ہر وقت ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اپنے محسن کو یاد رکھتا ہے۔ محسن سے مراد کیا ہے؟ محسن سے مراد یہ ہے کہ جو کسی کے اوپر احسان کرے، جو کسی کے اوپر انعام کرے، وہ محسن ہوتا ہے۔ تو دیکھیے سب سے بڑے محسن کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات ہے۔ کون ہے؟ اللہ پاک کی ذات۔ دیکھیں ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اور اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، تو ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے، حضور کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اور دیکھیں ان کے بعد اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمارے والدین ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اور دیکھیں ان والدین میں ہمارے اساتذہ بھی شامل ہیں۔ اساتذہ بھی استاد جو ہمیں پڑھاتے ہیں یا جن سے ہم پڑھتے ہیں یا جن سے ہم پڑھے ہیں، وہ بھی ہمارے یعنی والدین میں، روحانی والدین میں شامل ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جو استاد ہوتا ہے وہ اپنے شاگرد کا، اپنے بچے کا اور اپنے طالب کا روحانی والد ہوتا ہے، روحانی والد ہوتا ہے۔ اس طرح دیکھیں قرآن پاک کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں انشکر لی والی والدیک، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا شکر ادا کرو کیونکہ میں تم پر بہت احسانات کیے ہیں، بہت۔ اور اس کے بعد میرے شکر کے بعد والی والدیک، اپنے والدین کا شکر کرو کہ انہوں نے کہا تمہاری خدمت کی، تمہیں پالا پوسا، تمہارے اوپر کہے انہوں نے کہے ٹھنڈک، سردیوں میں ٹھنڈک برداشت کی، گرمیوں میں گرمی برداشت کی، لیکن تمہاری تربیت کے اندر، جسمانی تربیت کے اندر اور تمہاری روحانی تربیت کے اندر انہوں نے کمی نہیں چھوڑی۔ تو اس نعمت پر، اس احسان پر تم اپنے والدین کے کیا شکر گزاری کرو اور ان کی کیا خدمت کرو۔ اور دیکھیں قرآن و سنت کے اندر ہمیں یہی درس و سبق ملتا ہے کہ دیکھیں اللہ کی اطاعت جس طرح لازم ہے، تو اس طرح والدین کی اطاعت اور ان کی خدمت بھی لازم ہے۔ والدین کی خدمت بھی لازم ہے۔ دیکھیں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر اور فرما بردار بچہ، فرما بردار اولاد، فرما بردار بچہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنے والدین کو جب ان کی زیارت کرتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، فرمایا اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس طرح دیکھیں ایک صحابی نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنے والدین کی 100 بار بھی زیارت کرے، جو نیک بچہ، فرما بردار بچہ اپنے والدین کی 100 بار بھی دیدار کرے، زیارت کرے، کیا اس کو 100 حج مقبول حج کا ثواب ملے گا؟ فرمایا ہاں بالکل 100 مقبول حج کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ تو دیکھیے والدین کی زیارت کرنے پر ایک مقبول حج کا ثواب، اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے فرمایا کہ اولاد کے لیے والدین جو ہیں یہ دونوں جنت کے دروازے ہیں، دونوں جنت کے بھی دروازے بھی ہیں اور کہ ہے جہنم کے دروازے بھی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ دیکھیں جو خدمت کرے گا، جو والدین کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، تو یہ اطاعت، فرما برداری اور خدمت یہ کہ ہے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ لیکن دیکھیں جو اس کا برعکس کرے گا، والدین کی نافرمانی کرے گا، ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے گا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرے گا اور کہ ہے ان کے اوپر ظلم کرے گا، تو فرمایا دیکھیں یہ ان کا ظلم
بدتمیزی بد اخلاقی ان کے یعنی اولاد کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ ایک واقعہ ہے امریکہ کے اخبار میں، یہ چھپا ہے، پاکستان کے اخبار میں آیا ہے، بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک عورت نے اپنے بیٹے کے خلاف عدالت میں ایک درخواست دی کہ عدالت، امریکہ کی عدالت میرے بیٹے کو مجبور کرے اس بات پر کہ وہ میرا بیٹا دن میں کم از کم ایک بار میرے پاس آیا کرے، ایک بار میرے پاس۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتی ہے کہ میرا بیٹا، اس کا کتا ہے، اس کے ساتھ 4-5 گھنٹے گزارتا ہے اور اس کے ساتھ چہل قدمی کے لیے باہر جاتا بھی ہے اور اس کتے کو نہلاتا بھی ہے اور اس کی یعنی تیاری کراتا ہے، جس طرح سفر پہ جاتا ہے تیاری کرتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے کتے کو یعنی اس کو کھانا دیتا ہے، پلاتا بھی ہے، اس کی خدمت بھی کرتا ہے اور اس کو کیا ہے چہل قدمی اور سیر و تفریح پہ بھی لے جاتا ہے۔ لیکن میرا بیٹا میرے پاس دن میں ایک بار 5 منٹ کے لیے بھی نہیں آتا۔ تو اس بات پر اس کی والدہ نے اپنے بیٹے کے خلاف درخواست دی کہ عدالت میرے بیٹے کو مجبور کرے کم از کم دن میں ایک بار میرا بیٹا میرے پاس میرے کمرے میں آئے، ایک بار۔ تو جب بیٹے کو معلوم ہوا تو اس نے بھی کہے اپنے والدہ کے خلاف درخواست دے دی، والدہ کے خلاف درخواست دے دی۔ دونوں کے وکیل جب عدالت میں پیش ہوئے، وہ کارروائی عدالت کی مکمل ہوئی، تو اس کے بعد عدالت نے، یہ امریکہ کی عدالت ہے، کس کی؟ امریکہ، مسلمان ملک کی نہیں، غیر مسلموں کی ملک کی ایک عدالت ہے۔ تو دیکھیں امریکہ کی عدالت نے یہ فیصلہ کیا، دیکھیں کہ ہمارے ملک کا قانون ہے کہ 18 سال کی عمر کے بعد اولاد جو ہے وہ کہے آزاد ہے، اولاد جو ہے چاہے وہ اپنی ماں کے پاس آئے یا نہ آئے، یعنی 18 سال کے بعد ماں باپ کا اولاد پر کوئی حق نہیں ہے کہ چاہے ان کی خدمت کرے یا نہ کرے، چاہے ان کے پاس آئے یا نہ آئے، یعنی یہ ملک کا قانون ہے کہ اس کی مرضی آئے یا نہ آئے، نہ آئے تو ٹھیک ہے، اس میں عدالت اس کے اوپر جبر نہیں کر سکتی، عدالت اس کو مجبور نہیں کر سکتی۔ باقی رہی یہ بات کتے کے بارے میں، کتے کے ہمارے ملک میں قانون ہے کہ کتے کی خدمت کے لیے خدمت کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اس کے اوپر لازم ہے۔ ہاں اگر اس عورت کے بارے میں کہا، اس عورت کو کہا اگر تجھے کوئی تکلیف ہے، کوئی بیماری ہے، تو کہے آپ کہے عدالت کو درخواست دیں یا کہے حکومت کو درخواست دیں کہ آپ کو کہے، چونکہ دیکھیں باہر غیر مسلموں کو ملک کے اندر دیکھیں اولڈ ہاؤس بنے ہوئے ہیں، اولڈ ہاؤس، جب عمر رسیدہ ہو جائیں تو پھر کیا کرتے ہیں باہر ملکوں میں، نوجوان بیٹے اور بیٹیاں اپنے ماں باپ کو اٹھا کے اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں، پھر وہ زندگی کے آخری سانس تک وہی اولڈ ہاؤس میں رہتے ہیں، چاہے ان کو کچھ ملے نہ ملے، مرتے رہتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، لیکن وہ اپنی اولاد جو ہے اور ماں باپ کے پاس نہیں جاتے۔ تو اس نے درخواست دی کہ اس نے کہے اگر والدہ اس کی درخواست دے کہ اگر اس کو مسئلہ ہے تو حکومت اس کے لیے کہے حکومت اس کے لیے یہ کہ انتظام کرے گی کہ اس کے والدہ کو اٹھا کر اس کو کہے اولڈ ہاؤس میں کہے وہیں رکھ دے گی، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ باقی اسلام ہمارا دین کیا کہتا ہے، ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو آدمی اپنے والدین کی خدمت کرے گا، والدین کی خدمت اور اطاعت جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی، اور جو آدمی والدین کی زیارت کرے گا اور کہے فرمایا اس زیارت پر اللہ پاک اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور دیکھیں ایک یہ ہمارا دین کا قانون ہے اور ایک غیر ملک کا قانون ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ان کا قانون کیا کہتا ہے۔ تو دیکھیں ہمارے دین اور ان کے قانون کے اندر
کیا فرق ہے؟ سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ ہمارا دین کہتا ہے والدین کے مرد دم تک خدمت کرو، خدمت کرو گے جنت ملے گی، اطاعت کرو گے جنت ملے گی، لیکن ان کا قانون کہتا ہے کہ نہیں تم آزاد ہو، 18 سال کی عمر ہو جائے آزاد ہو، چاہے تم اپنے والدین کے پاس ایک منٹ کے لیے بھی نہ ہو، تم آزاد ہو۔ لیکن ہمارا دین کہتا ہے تم آزاد نہیں ہو، تم آزاد نہیں ہو، کیونکہ والدین نے تمہارے اوپر احسان کی ہے، اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ تم موت تک اپنے والدین خدمت کرتے رہو، اور خدمت کرتے رہو گے اللہ پاک تمہاری عمر کے اندر، تمہارے رزق کے اندر برکت عطا فرمائیں گے، اور کیا ہے اللہ پاک تمہیں خدمت کے بدلے میں جنت دیں گے۔